بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو بندہ ناچیز محمد عارف عزیز کا پیار بھرا سلام۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں موضوع رہے گا یونین کونسل پنجکوٹ کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، سیاسی گیما گیمی اور سیاسی دڑے بندیاں۔ موضوع پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کشمیر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں قیمتی اپنی آراء کا، تجاویز کا ضرور اظہار کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی کہ جو آزاد کشمیر ریاست کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، تو آزاد کشمیر ریاست کے پورے سیاسی درجہ حرارت میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور خاص کر اگر بات کی جائے حلقہ 2 یونین کونسل پنجکوٹ جہاں سے میرا تعلق ہے، تو یہاں کا سیاسی درجہ حرارت بھی کافی بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ماضی کی طرح اسی طرح ہار ڈالنے اور ڈلوانے والی مہم زور و شور سے جاری ہے، دڑے بندیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں دڑے بندیوں میں اضافہ، وہیں یونین کونسل پنجکوٹ کا درد رکھنے والے، اس زبوں حالی سے پریشان لوگ اور نوجوان، اور خاص کر فکر مند سوچ جو لوگ رکھتے ہیں، خاص کر جو درد مند نوجوان ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، وہ اس سے کافی زیادہ ان کے بھی تحفظات۔ یونین کونسل پنجکوٹ کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، دڑے بندیوں میں اور مہم جوہی میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں جو ہے نا گیما گیمی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں یہاں کے جو فکر مند نوجوان ہیں، جو فکر مند قیادت ہے، یونین کونسل پنجکوٹ کی زبوں حالی پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تحفظات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت یونین کونسل پنجکوٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کافی زیادہ مہم جوئی کا اظہار ہو رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یونین کونسل پنجکوٹ میں تنظیم سازی کا عمل بھی جاری و ساری رہا، اور اس کے لیے جو جتنی بھی گروپ بندیاں ہوئی ہیں، دڑے بندیاں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دو نے مجھے بھی رابطہ کیا۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں، ان نوجوانوں کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، وہ میرے بھائی ہیں، سرمایہ ہیں۔ میں اپنی استعداد کے مطابق اپنے جتنے بھی میرے پاس چیزیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کوشش میں رہتا ہوں کہ یونین کونسل پنجکوٹ کی آواز بنا جائے، جتنی بھی مشکلات ہیں ان پہ آواز اٹھائی جائے۔ میں انشاءاللہ بغیر کسی سیاسی عہدے کے بھی، اور میں اس کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں بھرپور اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے یونین کونسل پنجکوٹ کے مسائل کے اوپر آواز اٹھا سکوں، اور اس کے لیے تنقید کے ساتھ ساتھ تجویز بھی پیش کر سکوں۔ میں ان تمام دو جو گروپ ہیں انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی میں مجھے رابطہ کیا، مجھ سے مشورہ کیا، ان تمام کا شکریہ، اور ان کا بھی شکریہ جی جنہوں نے نہیں رابطہ کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری جتنی بھی یونین کونسل پنجکوٹ کی بزرگ قیادت ہے یا جو نوجوان قیادت ہے، ہمارا کسی بھی جماعت سے جب تعلق بنتا ہے وہ تعلق بعد میں ہے، پہلے ہمارا یونین کونسل پنجکوٹ سے، یہاں کی مٹی سے، یہاں کی دھرتی سے ہمارا تعلق ہے، اور اس تعلق کا درد محسوس کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس دھرتی کی زبوں حالی پہ بات کرنا، اس کے لیے تقدو کرنا، مجاہدہ کرنا، جدوجہد کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہاں ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے، اگر ہمارے یونین کونسل پنجکوٹ کے بچوں کے سکول کی چھت نہیں ہے تو وہ اس کا سامنا پیپلز پارٹی والے کو بھی ہے، اس مشکل کا سامنا نون لیگ والے کو بھی ہے، اس مشکل کا سامنا پاکستان تحریک انصاف والے کو بھی ہے، اس کا سامنا جو ہے نا پیپلز پارٹی کے جیلے کو بھی ہے، اس کا سامنا جماعت اسلامی کو بھی ہے، ہاں جتنی بھی جماعتیں اس وقت یہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری چاہے سیاسی اور مذہبی قیادت ہے، یعنی کہ یونین کونسل پنجکوٹ جتنے بھی مجموعی طور پہ جتنے یہاں کی بستی ہے، اگر یہاں اسپتال نہیں ہے، یہاں صحت کی سہولیات نہیں ہیں، یہاں اگر تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں، یہاں راستوں کی سہولیات نہیں ہیں، یہاں اگر انڈین جارحیت سے ہمارے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس سب سے متاثر ہم مشترکہ طور پہ، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں ان سیاسی میلے چمیلوں میں ہار ڈالنے اور ڈلوانے پہ خوش ہیں، ہم ان کے ساتھ سیلفیاں لینے میں خوش ہیں، ہم جو ہے نا ان کی گاڑیوں میں بیٹھنے پہ خوش ہیں، اور خاص کر جو نوجوان قیادت ہے، مجھے ان سے بہت گلہ ہے کہ یہ نئی غلامی کا ایک تصور ہے، اور جو کہ ہم جس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہم کسی کے ساتھ سیلفی لے کر اور اس کو کافی سمجھ جاتے ہیں، اور اپنے نظریے، اپنے ویژن کو بس اسی کا غلام بنا لیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی غلامی ہے جو کہ لوہے کی زنجیروں والی غلامی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ فکری غلامی ہمیشہ جو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت تگ و مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاؤں میں ڈلی ہوئی زنجیر والی جو غلامی ہے وہ کسی وقت بھی وہ غلام موقع ملتے اس زنجیر کو کاٹ کے بھاگ سکتا ہے، لیکن فکری غلامی میں آپ کا نکلنا
بہت مشکل ہوتا ہے. میں جو ہماری ماضی کی قیادت گزر گئی وہ گزر گئی سو، لیکن آنے والے نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ سیلفیوں پہ، گھڑیوں میں بیٹھنے پہ، یا ان کے جلسے جلوسوں میں، یا کہیں سیاسی سٹیجوں پہ جو ہے نا آپ کو جگہ مل جانے پہ خوش مت ہوئیے. اگر آپ نے خوش ہونا ہے تو اس دن خوش ہوئیے جس دن آپ کے بچوں کو یہاں چھت مل جائے. وہ چل کے آئے جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، وہ چل کے آ کے آپ کو کہے کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے اس کو پورا کرنا، اور یہ آپ کا حق ہے. آپ کی دہلیز پہ پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے منتخب کیا تھا. آپ کے بچوں کا جو ہے نا وہ چھت ہونا ضروری ہے، آپ کے لیے اسپتال ہونا ضروری ہے، آپ کے بچوں کو جو انڈین جہریت کا خطرہ اس سے تحفظ ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح مجھے میرے بچے عزیز ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے خوش ہونے کا مقام بنتا بھی ہے، وجہ بھی بنتی ہے. اس سے پہلے اگر میں سمجھتا ہوں اگر میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کر میں جو ہے نا ان کے ساتھ سیلفی بنوا کر، یا جو میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ڈال کر یا ڈلوا کر خوش ہوں، یا میرے گھر آنے تک یا میرا نام لینے تک میں خوش ہوں، تو اسی طرح ماضی میں جس طرح ہمارے جو ہے نا وہ مسائل اسی طرح رہے. آج ہم ایک نسل یہ شکوہ اور ان مشکلات کا شکار ہیں کہ نہ ہماری روڈوں کا کوئی حال ہے، نہ ہمارے جو ہے نا بنیادی صحت مرکز کا کوئی حال ہے، نہ ہماری امور اعانات کے کسی سیکٹر کسی چیز کا کوئی حال ہے، اور نہ ہی ہمارے جو ہے نا کوئی سکولوں کا کوئی حال ہے. اور خطا کہ یہاں تک ہمارے ساتھ زیادتی ہیں کہ جو کہیں یہاں پوسٹ اگر آ جاتی ہے ایجوکیشن فیلڈ میں تو اس کو بھی یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور تبادلہ کر کے جو ہے نا پوسٹ شفٹ کر دی جاتی ہے، اور وہاں اپنے من سیاسی لوگ یا جو بھی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ اپنے من چاہے عزیز و اقارب یا جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں ان کا وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ان کو پوسٹ ان کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. اور یہاں کی جتنی بھی تعلیمی جو ہے نا سہولیات میں فقدان ہے. آپ تصور کریں کہ یہاں کے یونین کونسل پنجکوٹ کے لوگ کس مشکل کے ساتھ اپنے بچیوں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے. مظفر آباد میں اس کو ایکسپینس برداشت کرتے ہیں، پنڈی، اسلام آباد، جہاں تک جس کی جتنی استعداد ہے اس مشکل وقت میں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ کل وہ اپنے یونین کونسل پنجکوٹ کا سرمایہ بن سکیں، اس سے یونین کونسل پنجکوٹ کے لوگ مستفید ہو سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک طبقہ کیا کرتا ہے کہ یہاں کی پوسٹ کو بھی شفٹ کر کے جہاں پہ تعینات ہونا یہاں کے لوکل کسی بچی اور بچے کا حق ہوتا ہے، نوجوان کا حق ہوتا ہے، وہ بھی یہاں سے شفٹ کر دی جاتی ہے. اس کے لیے بھی ہماری کوئی مؤثر آواز نہیں ہے. حالیہ ابھی ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جس پہ میرے خیال میں جو وقت کے ایم ایل اے ہیں انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. میرے سامنے سے ایک نوٹیفیکیشن گزر رہا تھا کہ اس کو جو بگڑواں کی پوسٹ ہے اس کو واپس شفٹ کر دیا گیا. اس طرح کے ہزاروں مسائل ہیں بھائی جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ہاتھ ڈالنے اور ڈلوانے میں خوش ہیں. حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہ جو ہار کا ڈلنا اور ہار کا ڈلوانا ہے یہ حقیقی معنوں میں ہماری ہار ہے. خواہ وہ جو ہمارے روڈ کے کھنڈرات کے منظر پیش کرنے کی صورت میں ہو، خواہ وہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ کی بلڈنگ نہ ہونے کی صورت میں ہو، بیسک ہیلتھ یونٹ میں سٹاف کی کمی کی صورت میں ہو، ادویات کے فقدان کی صورت میں ہو، یا ہمارے بچوں کے جو ہے نا بچوں کے سکولوں کی چھت نہ ہونے کی صورت پہ ہو، ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھنے، ایک کمرے ایک شیلٹر میں تمام کلاسوں کے گزارا کرنے کی صورت میں ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے ذرائع آمد و رفت کے بہتر نہ ہونے کی صورت میں ہو، اور اس کے علاوہ انڈین جہریت سے ہمیں جو تحفظ کی جو عدم فراہمی ہے اس کی صورت میں ہو. یہ سب وہ حقیقی ہار ہے جو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ایسا ہار ڈالنے والی کھیل کر ہمیں جو آنا اس سے دور کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے حقوق ہیں. نہ اس کے لیے ہم مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ سر میرے گھر آ گئے، فلانے صاحب میرے گھر آ گئے، فلانا صاحب یہ کہتا ہے جی یہ عارف صاحب والا گھر تو ہے ہی میرا گھر ہے جی، یہاں کے ووٹ کہاں جا سکتے ہیں. بھائی میرا گھر میرا پنجکوٹ ہے، میرا گھر میرے یہاں کی عوام ہے، میرا گھر میرے یہاں کے بچے ہیں، یہاں کے بزرگ ہیں، وہاں کے یہاں کے یہ بیمار اور مشکلات میں گھرے لوگ ہیں. ان کے مسائل جو ہے نا دیکھنا سب سے پہلا اولین میرا جو ہے نا وہ مشن ہے، اس پہ بات کرنا میرا مشن ہے، اور سب کا مشن ہونا چاہیے اور سب کی ترجیح ہونی چاہیے. اور جس دن ہم اس بات پہ آ جائیں گے جو آج کے پروگرام کا سب سے اہم جو میں سمجھتا ہوں حصہ ہے اور پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یونین کونسل پنجکوٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ ماضی کی طرح جو ہے نا وہ ڈرے بندیوں کا شکار نہیں ہونا کہ ایک سکول نصیری مل رہا ہے تو پنجکوٹ والے ناراض ہو رہے ہیں، اگر پنجکوٹ والوں کو مل رہا ہے تو چیربان والے ناراض ہو رہے ہیں، اور چیربان مل رہا ہے تو میرا گلسی والے ناراض ہو رہے ہیں. سیکٹر جس طرح کے بھی اس طرح کے ہمیں ماضی میں جو ہے نا وہ دھڑے بندیوں کا جو ہے نا وہ شکار کر کے ہماری وہ اسکیمیں ہم سے چھن گئی، ہم سے وہ ہمارے میگا پروجیکٹ جن سے آج ہمارے بچے مستفید ہو رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ نصیری کے بچے مستفید ہوتے تو میرے بچے مستفید ہو رہے ہیں، وہ پنجکوٹ کے بچے مستفید ہوتے تو میرے نوجوان مستفید ہوتے، اگر وہ چیربان کی بچیاں اور بچے مستفید ہوتے تو وہ آپ کے بچے مستفید ہوتے. اسی طرح جس دن ہم یہ اجتماعی سوچ کو پروان چڑھائیں گے اور اس کے اوپر لائے عمل طے کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مائی کا لال ہمیں یونین کونسل پنجکوٹ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے خود کو نہیں پیش کر سکتا. وہ کبھی بھی ہمارے اس
اس حقوق کے جو جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ جرأت نہیں کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ نہ نوجوان قیادت نہ ہماری جو بزرگ قیادت ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ دھڑے بندیوں میں جو ہے نا علاقائی تعصبات میں وہ جو ہے نا وہ بٹے رہتے ہیں، اور اس کا فائدہ کوئی تیسرا شخص اٹھا جاتا ہے اور وہ ہمارے کانوں پہ پاؤں رکھ کر اپنی ایک منزل تک پہنچتا ہے، جہاں وہ پہنچ کر اپنے تمام معاملات، اپنے تمام مفادات کو وہ حفاظت ان کی کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے. لیکن میں اور آپ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم رہتے ہیں. آخر کیوں؟ اس پہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، اس پہ ہمیں ضرور سوچنا ہے. آج کا پروگرام بھی میرا اسی پہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا. میں آج بھی آواز لگا رہا ہوں، اور جس دن مجھے تنظیم سازی کے لیے دو جو دھڑے بندیاں یہاں کی پاکستان تحریک انصاف کی، میں کسی بھی دھڑے بندی کا شکار نہیں ہوں اور نہ قائل ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کریں گے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ اس میں کوئی ہمارا ذاتی فائدہ ہے یا کوئی ذاتی مفادات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک اس جماعت کا جو ہے نا وہ ترجیح ہمارے یونین کونسل پنجکوٹ کے مسائل ہوں گے، ان کا حل کرنا ہوگا، ان کے لیے کھڑا رہنا ہوگا. وہ کوئی بھی شخص اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، ہم اس کے شانہ بشانہ ہوں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف مرکز میں ہے، اور اس کا ایک جو ہے نا ہوا چل نکلی ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی، اور یقیناً بنائے گی. اور اس کے لیے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی ہے اور اس میں جو دھڑے بندیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے مؤثر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مضر ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس بات کو غور کرنا ہے کہ جتنی ہماری سیاسی دھڑے بندیاں ہیں یا جتنی بھی ہماری یہ سیاسی گروپ بندیاں ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہیں گی. جس طرح آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، ماضی پہ اس پہ کام نہ ہونے کی وجہ سے، اجتماعی سوچ فروغ نہ پانے کی وجہ سے جو ہم پریشان ہیں، اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں پریشان رہیں گی. اگر ہم نے آج اس بات پہ غور نہ کیا، جس طرح ہم کل اپنے بستے اٹھا کر جو ہے نا 1.5-2 کلومیٹر دور جا کے پڑے مشکلات کا شکار رہے، اور اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح مشکلات کا شکار رہیں گی. اور ایک بات یاد رکھنا، ان تمام دھڑے بندیوں، ان تمام مشکلات پہ سیاست کرنے والے کی نسلیں اور وہ خود ذاتی طور پر بہت پراسائی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کی تمام تر جو مفادات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. اگر مشکلات کا شکار ہیں وہ میں اور آپ ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں جی، بہت سارے مسائل پہ بات کرنے کو ہے. انشاءاللہ رفتہ برفتہ حاضر ہوتا رہوں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے، پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، اور آئندہ بھی اس پہ مزید لائے عمل کو بھی وضع کیا جائے گا کہ آخر کیسے ہم ایک اجتماعی سوچ کو فروغ دے سکتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ یونین کونسل پنجکوٹ ایک ماڈل یوسی بن سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے کچھ اپنی طور پہ بھی فلائی اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے. اور بڑی اور گہری گفتگو ہے جی. انشاءاللہ میں رفتہ برفتہ یہاں کے نوجوانوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کروں گا، یہاں کی جو بزرگ قیادت ہے ان کو بھی شامل کروں گا. اور میری آخر میں ایک ہی التماس ہے، جو ماضی میں ہوا سو ہوا، خواہ وہ نوجوان قیادت ہے، خواہ وہ ہماری بزرگ قیادت ہے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہ ہمیں ایک آواز بننا ہے. وہ ایک آواز بن کر ہی ہم اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. ایک پلیٹ فارم پہ آپ جمع ہوں، ایک قیادت کو اپنے سامنے لائیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ایک جو نظم و ضبط ہے اس کا اور یونٹی کا سامنا کریں، تو آپ کی بات میں دم بھی ہوگا، آپ کی بات میں جو ہے نا وہ اثر بھی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمیں اس بات پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ پرائم منسٹر میرے گھر آ گیا، پرائم منسٹر فلانے کے گھر گیا، فلانے کی شادی میں چلا گیا؟ بھائی وہ تو چلا گیا، وہ آیا اور گیا. کیا اس آنے اور جانے سے کیا یونین کونسل پنجکوٹ کے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ کیا یونین کونسل پنجکوٹ کے بچوں کو سکول مل چکا ہے؟ کیا یونین کونسل پنجکوٹ کے بچوں کو سکول کی چھت میسر ہے؟ کیا ہمارے راستے ٹھیک ہو گئے؟ کیا ہمیں پانی کی جو ہے نا وہ اسکیمیں مل گئی؟ کیا ہمارے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا ہمارے آپاشی کا معاملہ حل ہو گیا؟ زراعت کا معاملہ حل ہو گیا؟ ہمارے اسپتالوں میں جو ہے نا وہ جو اس وقت بنیادی صحت مرکز اس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ میرے اور آپ کو بچے ان پرائم منسٹر اور دیگر جتنے بھی ہمارے MLAs ہیں ان کے بچوں کی طرح اچھے اسکولوں میں پڑھنا شروع ہو گئے؟ ان کو جو سہولتیں میسر ہیں، کیا ہمارے بچوں کو بھی وہ سہولتیں میسر ہیں؟
آخر اگر ہم نہیں ہیں، یہ اتنا بڑی تفریق ہے، تو ہم میں سے ایسا شخص کوئی کیوں نہیں ہے جو کھڑا ہو سکتا، جو اسمبلی تک پہنچ سکتا، جو اس کے لیے آواز بلند کرے، جو کھڑا ہو، جو بات کرے، جو ویژن رکھتا ہو، جس نے خود اپنے کانوں پہ لکڑ اٹھائی ہو، جو خود 2-2.5 کلومیٹر اپنا جو ہے نا اسکول کا بستہ بیگ اٹھا کر پڑا ہو، اور وہ خود نالے پہ کھڑا ہو، اور وہ اس کو موسم شدت میں جو ہے نا وہ بارش میں اس طوفان میں وہ نالے سے نہ گزر سکتا ہو، وہ اس پل کی اہمیت کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اس راستے کے بننے کی اہمیت کو محسوس کر سکتا ہے، وہ یونین کونسل پنجکوٹ کے دکھ درد کو اور حلقہ 2 لچھراٹ کے خاص کر دکھ درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں کل ایک جگہ جنازے میں گیا تو میں نے وہاں کے حالات کو دیکھا، یقین جانیے آج تو پھر وہاں لنک موجود ہے۔ اگر جس دوران یہ جو 40 سے 50 سال ہماری جو ہے نا وہ ایک دورانیہ ایک بڑا گزرا ہے کم و بیش، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے پاس لنک بھی نہیں تھی، وہ زندگی کیسے گزارتے ہوں گے؟ یہ جو پیچھے ویڈیو میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا، یہ رچھولا گاؤں ہے، اور یہ ابھی تک یہاں روڈ نہیں ہے۔ کیا رچھولا یونین کونسل پنجکوٹ کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ان میں کوئی مؤثر آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کیا میری اور آپ کی یا اس یونین کونسل پنجکوٹ کی کسی سیاسی قیادت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے یونین کونسل پنجکوٹ کے اس طرح کے پسماندہ علاقوں کے لیے آواز بلند کرے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ملنے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی کچھ صلاحیتیں آپ کی ہیں، کچھ صلاحیتیں میری ہیں، کچھ صلاحیتیں کسی میرے تیسرے بھائی کی ہیں، یہ سب صلاحیتیں جب مشترکہ ایک جگہ پہ ملیں گی تو یہ ایک بائنڈنگ فورس تیار ہوگی، ایک نظام تیار ہوگا، ایک جماعت تیار ہوگی، ایک آواز تیار ہوگی، وہ جو اثر رکھے گی، وہ جو جب بات کرے گی تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اگر ہم ٹولیوں میں بنٹے رہیں گے، ہم اکیلے جہاں کھڑے رہیں گے، ہم جتنے بڑے شاہکار ہوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بڑی باتیں ہیں جس پہ میں انشاءاللہ اپنی لب کشائی کرتا رہوں گا، لیکن آج کے پروگرام میں مجھے جو ہے نا وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی بات بری لگی ہو اس کے لیے معذرت، اور اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ تمام احباب سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ LOC کے اوپر جو ہمارے مسائل ہیں، جو انڈین جہریت کا ہمیں سامنا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور ہماری جو ہے نا تنقید کے ساتھ تجویز کیا ہوگی اس پہ بھی بات چیت ہوگی جی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجیے۔ خدا نگہبان۔